الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، 2 جمعوں کے تعطل کے بعد آج پھر آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں اور آخری پارے کی جو آخری مختصر صورتیں ہیں وہ ہمارے زیر درس ہیں۔ سورہ زلزال سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اور سورۃ الکافرون تک پہنچ گئے، اور آج ہمیں سورۃ النصر کا مطالعہ کرنا ہے۔ چند باتیں جو اس سورہ مبارکہ پر باقاعدہ فوکس کر کے غور کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بہت ہی ممتاز سورت ہے کہ جو مقام سورہ فاتحہ کو حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی مکمل سورت سورۃ الفاتحہ تھی، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق ہے۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ علق کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے درمیان آیات کی شکل میں قرآن حکیم جو ہے حضور پر نازل ہوا، لیکن مکمل سورت جو سب سے پہلے حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ حضور پر نازل ہونے والی مکمل صورتوں میں سے آخری صورت ہے، یہ بھی بالاتفاق، کوئی اختلاف رائے نہیں۔ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول، جیسے کہ میں بھی بعد میں عرض بھی کروں گا مختلف روایات کی روشنی میں، کہ سن 10 میں جو حج کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجۃ الوداع، تو اس موقع پر ایام تشریق کے دوران یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے لیے خاص طور پر مسند احمد کی روایت موجود ہے، طبرانی شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے دوران یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اسی سے گویا کہ بات بھی معین کی جا سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جو وصال ہوا ہے اس سے تقریباً 3 ماہ پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ لہذا متعدد روایات ایسی موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم نے بھی پڑھا تھا کہ حضور کے وصال سے پہلے ایک موقع پر حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اب کچھ ہی عرصہ باقی رہ گیا ہے، پھر مجھے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، گویا کہ اپنے انتقال اور وصال کی خبر دے دی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس پر رونے لگی۔ ظاہر ہے کہ ایک فراق کی بات تھی، اور جو محبت حضرت فاطمہ کے دل میں حضور کی ہوگی، کیا کسی بیٹی کے دل میں اپنے باپ کے لیے وہ محبت ہوگی؟ لہذا حضرت فاطمہ رونے لگی۔ کچھ توقف کے بعد پھر حضور نے انہیں دوبارہ بلایا اپنی طرف، اور ان کے کان میں فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی تم ہوگی۔ اب گویا کہ ایک بڑی نوید تھی، نوید جافزہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور روایات میں ہے کہ یہ سن کر پھر جو ہے حضرت فاطمہ مسکرانے لگیں، اور واقعہ یہ ہے کہ حضور کے انتقال اور وصال کے بعد چند ماہ ہی حضرت فاطمہ جو ہے وہ
ان کی حیات دنیاوی رہی ہے، اس کے بعد ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع، یہ 10 ہجری کا حج ہے جو حضور کا پہلا اور آخری حج ہے، جب واپس تشریف لائے تو اکثر آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، وہ الفاظ خاص طور پہ اس روایت میں موجود ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اور یہ گویا کہ وہ ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے ہم میں سے بھی ہر شخص کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں خطاب اس سورہ مبارکہ میں حضور سے ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، گویا کہ 4 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اللہ کی تسبیح کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے۔ یہ حکم امت کے لیے بھی تو ہے نا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب مراجعت فرمائی ہے حج کے بعد، جب واپس مدینہ تشریف لائے ہیں، تو اس کے بعد اکثر و بیشتر آپ کی زبان کے اوپر یہ الفاظ ہوتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ وہی 4 باتیں جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں موجود ہیں، اسی کی تکرار فرماتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ چند باتیں تو یہ تھی جو ایک تمہیدی نوعیت کی تھیں، جو میں نے آپ پہ گوش گزار کر دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی، پہنچ گئی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی۔ حافظ احمد یار صاحب نے یہاں فرمایا ہے کہ جب اذا کا لفظ آتا ہے یا اس کا لفظ آتا ہے تو اس میں اصل میں مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور وہ عظیم الشان فیصلہ کن فتح تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی سن 10 میں، جو حضور کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس کے بعد اس دنیا میں حضور کو رہنے کے لیے صرف 3 مہینے جو تھے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گیا۔ لہٰذا اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں جو ترجمہ کیا ہے، جب پہنچ گئی اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو گئی۔ اور فتح سے مراد بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور اس کا مراد لی ہے فتح مکہ، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ تو سن 8 میں ہو چکی تھی، یہ تو سن 10 کی بات ہو رہی ہے، گویا کہ تقریباً 2 سال بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ تو یہاں گویا کہ مراد ہے وہ عظیم الشان فتح، جبکہ پورا عرب آپ کے زیر نگیں آ چکا تھا، کلمہ توحید جو ہے پورے سرزمین عرب کے اوپر لہرا رہا تھا، جس کو میں نے تعبیر کیا ہے فیصلہ کن فتح جب آپ کو حاصل ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے بعد تو غزوہ تبوک بھی ہوا، غزوہ حنین ہوا ہے، غزوہ طائف ہوا ہے، گویا کہ بھی بہت سے قبیلے ایسے موجود تھے کہ جو بڑی سرکشی میں بہت آگے تھے، اور ان کو سنب فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے خلاف قتال ہوا ہے، سلطنت روما سے جو ٹکراؤ ہوا ہے، اور 3 لاکھ کی ان کی جو مسلح فوج تھی، اس کے مقابلے میں 30,000 تھے مسلمان جو وہاں پہنچے ہیں۔ یہ بھی تو گویا کہ اسی دورانیہ کی بات ہے نا، فتح مکہ کے بعد سے لے کر اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج تک۔ تو یہاں جو ترجمہ کیا گیا اذا جاء نصر اللہ فتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی، آ گئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حافظ احمد یار صاحب نے اس کی تعبیر کی، جب پہنچ جائے گی اور فیصلہ کن فتح آپ کو حاصل ہو جائے گی، والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پھر آپ نے دیکھ لیا۔ اب دیکھیے یہاں یہ مضارع کا صیغہ، دیکھ لیں گے، جب آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو جوق در جوق، فوج در فوج جو ہے وہ داخل ہوتے ہوئے اس میں اللہ کے دین نے، فی دین اللہ افواجا۔ ذرا اب اس کو ذرا تھوڑا پیچھے جائیے، ایک زمانہ وہ تھا جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد چند افراد پر مشتمل تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایک شخص جو ایمان لا رہا ہے، جسے آپ کہیے کہ وہ بھٹی میں سے گزر کر آ رہا ہے، وہ کندن بن کر نکل رہا ہے، ان کے اوپر سخت ترین جو ہے تشدد بھی ہو رہا ہے، تعذیب بھی ہو رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، گویا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہیرے کی شکل میں ہے۔ اب صورتحال بالکل برعکس ہو گئی، کہاں وہ زمانہ تھا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے،
کہا وہ زمانہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اوندھے منہ جو ہے توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر اوندھے منہ گھسیٹا جا رہا ہے. اور کتنے ہی واقعات ایسے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے. تو ایک زمانہ تو وہ تھا، لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. یمن سے جو ہے بہت سی روایات ہیں، سینکڑوں افراد پر مشتمل ایک قافلہ پہنچا ہے حضور کے پاس اور ایمان لے آئے، مدینہ پہنچ گئے. اسی طرح سن 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے. 20 کی تعداد میں. اب جزیرہ نما عرب جو ہے صرف مکہ اور مدینہ پر مشتمل تو نہیں تھا نا، بہت دور دراز سے جو ہے لوگ آ رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا. وہ فیصلہ کن فتح آپ کو حاصل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیہ مبارکہ بھی تو نازل ہوئی تھی اسی حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کے بارے میں یہود نے یہ کہا تھا، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ آیت کہیں ہمارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پر نازل ہو جاتی تو اس کے یوم نزول کو ہم اپنے لیے جشن اور تہوار قرار دے دیتے. اس سے کہ یہاں کے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھ رہے ہو لوگوں کو فوج در فوج جو ہے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا سن 9 ہجری وہ عام الوفود کہلاتا ہے کہ دور دراز کے قبائل سے، فرض کیجئے کہ کسی ایک قبیلے کا جو شیخ قبیلہ تھا وہ ایمان لے آیا. خواہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کہ جو غلبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو چکا تھا اس میں گویا کہ اس اسلام کی حقانیت کو قبول نہ کرنا اپنی جگہ ایک بغاوت تھی. لہذا شیخ قبیلہ ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا. اب پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں افراد پر مشتمل تھا، وہ بھی حلقہ گوش اسلام ہو گئے. تو یہ جو چشم فلک نے منظر دیکھاتا ہے کہ ایک منظر وہ تھا کہ ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے اور شدید ترین پرسیکیوشن اور تشدد میں سے گزر رہے تھے، امتحانات کی چکیوں میں سے گزارے جا رہے تھے. اور کجا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو لوگوں کو کہ افواج کی افواج، فوج در فوج، گروہ در گروہ جو ہے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ معاملہ جو تقریباً 21 برس پر 23 برس پر مشتمل ہے، ایک فرد سے دعوت کا آغاز ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی 13 طویل سال، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ 150-200 سے زائد نہیں تھے. لیکن یہ ان میں سے ایک ایک فرد جو ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک فرد جو ہے گویا کہ ہزاروں پر بھاری تھا، اپنے ایمان، اس کی کیفیت کے اعتبار سے، اپنے عزم کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے. اور اس کے بعد پھر وہی جد و جہد آگے چلتی رہی ہے. جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کا تزکیہ ہوا ہے، انہیں ایک نظم کے اندر پرویا ہے. پھر ہجرت کا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے حق و باطل کے جو مارکے ہوئے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ بنو مصطلق ہے، غزوہ احزاب ہے، کتنے ہی غزوات، 20 غزوات آپ کو مل جائیں گے حضور کی مدنی زندگی میں. تو گویا کہ یہ کوئی چند دنوں کا پروسیس نہیں تھا. اس پورے پروسیس کو مکمل ہونے میں تقریباً 21 برس صرف ہوئے ہیں. اور ایک زمانہ وہ تھا، کنٹراسٹ دکھا دیا گیا، جبکہ حضور پر ایمان لانے والے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو لازماً تمہیں آزما کر رہیں گے. تمہیں بھوک بھی برداشت کرنا ہوگی، اپنی جسمانی قربانی بھی دینا ہوگی، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا موقع آ سکتا ہے، اموال اور ثمرات کی بھی قربانی دینی ہوگی. اور اب صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہ فوج در فوج جو ہے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو اب یہاں حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ مسند احمد میں جو روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی روایت ہے. آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے.
اس لیے کہ گویا کہ وہ مشن جو حضور کے کاندھوں پر ڈالا گیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ مشن کیا تھا؟ کار رسالت تھا۔ اس میں اپنے قریب ترین کے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ گویا کہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، تو جو غرض و غایت تھی بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کا دین لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا دین غالب ہو گیا، قائم ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول سے گویا کہ مجھے خبر دے دی گئی ہے کہ اب میری وفات قریب ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی واقعہ میں نے آپ کو شروع میں سنایا تھا کہ جب حضور نے اپنے انتقال کی اور خبر دی تو وہ رونے لگی، اور پھر فوراً ہی آپ نے بتا دیا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات ہوگی وہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہوگی، جس پر وہ خوش ہو گئیں۔ اب یہاں چار اصطلاح جو استعمال ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہر امتی کے لیے بھی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ خود اللہ کے بندے بنو اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ جب اس مشن کو مکمل کر چکو، حضور تو اپنی زندگی میں مکمل کر گئے، اور حجت الوداع کے موقع پر حضور نے کہہ دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ آج موجود ہیں ان کے ذمے ہے، یہ قرض ہے ان پر کہ اس دین کے پیغام کو پہنچائیں جن تک یہ دین نہیں پہنچا۔ اور صحابہ کرام وہ علم لے کر نکلے ہیں، اور اس وقت کی معلوم دنیا کی تقریباً 2/3 حصہ وہ تھا کہ جس پر اللہ کا دین غالب ہوا۔ کہاں سے کہاں تک پھیلی ہے اسلامی مملکت۔ گویا کہ جب اس مشن سے حضور فارغ ہو گئے تو فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اس واستغفر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ۔ یہ دونوں صیغے جو ہے تسبیح اور حمد اکثر و بیشتر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر بھی دوسرا رکوع جہاں ختم ہوا، تیسرا رکوع، وہاں بھی یہی دونوں چیزیں آئی ہیں، فسبح بحمد ربک، تسبیح کیجئے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ۔ اور یہاں بھی وہی الفاظ آ گئے۔ اس میں نوٹ کیجئے تسبیح ہے کہ جس میں ایک منفی پہلو ہے کہ اللہ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی ذات کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب یا کوئی کوتاہی موجود ہوگی۔ اور ایک ایجابی پہلو ہے کہ ہر نوع کا حسن، ہر نوع کا خیر، ہر نوع کی برکت، ہر نوع کی اچھائی بتمام و تمام کمال موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ تو گویا کہ تسبیح اور حمد یہ دونوں مل کر جو ہے ایک پیمانے کو مکمل کر رہے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان۔ یہ جو کلمہ ہے نا سبحان اللہ کا، یہ میزان کو نصف بھر دیتا ہے۔ والحمد للہ تملأہ وتملأ ما بین السماوات والارض، اور یہ کلمہ الحمدللہ جو ہے وہ بھر دیتا ہے نہ صرف یہ کہ اس زمین کو بلکہ زمین و آسمان پوری کائنات کو بھر دیتا ہے۔ اور یہی وہ دو کلمات ہیں جن کے بارے میں وہ معروف جب بھی ختم بخاری ہوتا ہے، آپ میں سے جو حضرات بھی شریک ہوئے ہوں گے، یہ حدیث لازماً پڑھی جاتی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو وہ الفاظ ہیں جس سے ہماری زبان معطر رہنی چاہیے کہ دو کلمات وہ ہیں جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، وہ جو ترازو ہے نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس میں بڑے وزنی ہیں یہ دو کلمات، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، انہیں بیان کرنے میں انسان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، زبان کا کیا بگڑا، بہت ہی خفیف ہیں، بہت ہلکے ہیں زبان پر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہاں بھی ہوگا کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد ان دونوں نے مل کر اس پوری فضا کو جو ہے وہ بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ وتملأ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب دیکھیں تیسری چیز ہے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں حکم ہے،
کیا ہم میں سے کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کسی گناہ کے صدور کا جسے آپ منسوب کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ؟ تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ تو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے نا. لیکن یہ کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ جو مقام ہے حضور کا، بعدت خدا بزرگ تو ہی خود سا مختصر، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. ہم میں سے کون سا شخص وہ ہے کہ جس سے کسی گناہ کا، کسی برائی کا، کسی گناہ کا صدور نہ ہو رہا ہو؟ تو کم سے کم یہ جو سنت ہے کہ سنت استغفار، جس میں حضور فرما رہے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم الخطا ہیں، ان سے کسی گناہ کے صدور کا امکان ممکن نہیں، لیکن کہ اس کے باوجود آپ کا یہ معمول تھا. اس میں ہمارے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک سبق ہے، ایک مورل لیسن ہے کہ ہم سے تو گناہوں کا صدور ہوتا ہے، ہم اللہ سے استغفار کریں. اور کتنے ہی استغفار ہیں، کلمات آپ کو مل جائیں گے احادیث کے اندر. وہ استغفار جو آج کل عام طور پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیک من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب. بہت بابرکت کلمات ہیں اور یہ منسوب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو یہاں حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی، اس کی پاکی بیان کیجئے. وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اور ہر حسن، ہر خوبی اس کی ذات میں تمام و کمال موجود ہے. حمد واستغفر، اور اس کے حضور استغفار کیجئے. انہو کان توابا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کو بالکل آغاز میں سنائی تھی کہ جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور جب ہجرت الوداع سے واپس تشریف لائے ہیں اور آپ کی زندگی حیات مبارکہ کے کل 3 مہینے باقی تھے، تو بہت کثرت کے ساتھ یہ الفاظ جو ہیں حضور کی زبان پر رہتے تھے، اللہم سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. تو پہلی چیز تسبیح، دوسرے نمبر پر حمد، تیسرے استغفار جس کا ابھی ذکر ہوا انہو کان توابا، اور چوتھے نمبر پر توبہ ہے. اور توبہ وہ شاہ درا ہے ہمارے دین کے اندر، اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کوہ احد جتنے گناہ جو ہے وہ بھی اس کے دامن اعمال میں موجود ہوں، صدق دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی اس کے برے اعمال تھے، جو بھی گناہ تھے، سب کو مٹا دے گا. اس سے بڑھ کر نوید اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جو ایک فارسی کا شعر ہے، ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ جو اللہ کی درگاہ ہے نا، اس میں مایوسی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنے ہی گناہ سرزد ہو جائیں، پہاڑ جیسے گناہ سرزد ہو جائیں، لیکن صدق دل سے اللہ کے حضور اگر توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ سب کو محو فرما دے گا، سب کو معاف فرما دے گا. اور اس کی جو توبہ کی فضیلت ہے اس کے بارے میں کتنی روایات موجود. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے، ایک موقع پر جب کہ حضور گھر تشریف لائے، ظاہر ہے کہ گھر تو نہیں تھے، حجرے تھے، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا. حضور جو گھر تشریف لائے ہیں شب باشی کے لیے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے اوپر بڑی بشاشت، بہت ہی خوش، گویا کہ جسے آپ کہیے اہلا و سہلا و مرحبا. اس لیے کہ حضور حضرت ام سلمہ کے صرف شوہر تو نہیں تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور یہ حیثیت جو ہے حضور کی تمام حیثیتوں سے بالا تر ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محبوب رب العالمین ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر بڑی بشاشت اور خوشی کے آثار جو ہے علیحدہ تھے، اس لیے کہ حضور تشریف لائے ہیں. تو حضور نے فوراً فرمایا کہ ام سلمہ تمہیں ہمارے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، اور وہ چمک اور دمک جو ہے میں جو تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر بہت خوشی کے جذبات ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صرف شوہر ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول بھی تو تھے نا. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ ہے اصل میں ایک فطری طریقے تعلیم. ایک بات پہنچانی ہے، اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا.
حضور نے فرمایا ام سلمہ اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تو منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کی طرف متوجہ ہو، انابت اختیار کرے، اس کے اندر اپنے گناہوں اور اپنے جو معصیتیں جس دلدل کے اندر وہ پھنسا ہوا اس کے بارے میں ندامت پیدا ہو، فیصلہ کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ توبہ صرف استغفار کر لینا یا اتوب الیہ کہہ دینا تو نہیں ہے نا، عملاً ایک مرتبہ اس گناہ کا ترک کرنا واجب ہے، لازم ہے، اور اس کے بعد پھر اگر کہیں جذبات میں آ کر پھر خطا ہو گئی تو 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 مرتبہ بھی اس قسم کی توبہ شکنی کا معاملہ ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بشرطے کہ رخ اپنا بالکل سیدھا رکھو۔ اس لیے کہ اگر گناہوں والا رستہ اختیار کر دیا تو تم بہت دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے، جیسا کہ سورہ لیل میں فرمایا گیا نا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو شخص بھی جھوٹ کر بولتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، سچائی کی جو ہے وہ تکذیب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کے رستوں کو اور چھوڑ دیتا ہے اور کھلا کر دیتا ہے۔ آج چھوٹے درجے کا گناہ کر رہے ہیں، کل اس سے بڑے درجے کی گناہ کی نوبت آ جائے گی اگر توبہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی راہ پر گامزن رکھے گا، خواہ ایک مرتبہ کی توبہ شکنی کے اوپر ہی منتج کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کے حضور جو ہے وہ درگاہ وہ ہے، یہ درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، اس میں کوئی مایوسی نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے انسان کو بالکل نا امیدی نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ تو یہ گویا کہ 3 آیات پر مشتمل جو ایک اعتبار سے قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تینوں صورتیں وہ موجود ہیں۔ سورۃ العصر ہم نے پڑھی، سورۃ الکوثر ہم نے پڑھی، سورۃ العصر میں بھی 3 آیات، سورۃ الکوثر میں بھی 3 آیات، اور اسی طرح 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب یہ خاص طور پر آخری جو الفاظ ہیں، اللہ کی جو صفت توابیت ہے، دیکھیے بندہ بھی تواب ہے اس معنی میں کہ وہ اللہ کے حضور رجوع کر رہا ہے، احساس ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اپنا رخ کر رہا ہے، اپنی رحمت اس کی طرف پھیر رہا ہے، اس کے گناہوں سے اسے پاک کر رہا ہے۔ یہ 2 طرفہ عمل ہے، انہ کان توابا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کا ہر فرد جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن یہ کہ ان خطا کاروں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ توابین ہیں، جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ 3 آیات پر مشتمل سورہ، جس کے بارے میں نے وہ روایت بھی آپ کو سنائی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ یہ قرآن حکیم کی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی، آپ کی زندگی حیات دنیاوی کی آخری سورت تھی۔ اس کے بعد قرآن آیات کی شکل میں تو حضور پر نازل ہوا ہے، لیکن مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے، جو گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حجۃ الوداع کے تقریباً 3 مہینے کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے ہیں مکہ سے مدینہ، تو اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کا یہ معمول رہا سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ یہ الفاظ تو آپ خاص طور پر یاد کیجئے، اور اپنی نمازوں کے بعد اور مختلف اوقات میں جو ہے ہماری زبان ان الفاظ سے جو ہے وہ تر رہنی چاہیے، ایک شعوری طور پر ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ پریس ریلیز جو ہماری تنظیم اسلامی کی طرف سے ہر ہفتے نہیں بلکہ بعض اوقات ہفتے میں 2-3 مرتبہ بھی ریلیز کی جاتی ہے، بھارت کے سپر سونک میزائل کا پاکستانی فضاؤں کے خلاف ورزی کرنا اشتعال انگیز ہے، یہ عنوان ہے اس کا۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ 3 سال قبل جب بھارت نے بالا کوٹ میں نام نہاد سرجیکل سٹرائک کی تھی تو پاکستان نے اسے دندان شکن جواب دیا تھا اور بھارت کے 2 جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی حالیہ خلاف ورزی اور میاں چنو کے شہری علاقے میں سپر سونک میزائل کا گرنا
اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت پر تلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ میزائل غیر مسلح تھا لیکن اس سے نہ صرف شہریوں کی جان و مال کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا تھا بلکہ کوئی بڑا فضائی حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان کی فضائی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل کی ہم نے آغاز ہی سے ٹریکنگ کر لی تھی، لیکن پھر بھی اس میزائل کا پاکستان کی حدود میں 125 کلومیٹر تک اندر آ جانا پاکستانی فضا کے تحفظ کے اعتبار سے بھی تشویشناک ہے۔ دشمن دنیا بھر سے جدید اسلحہ خرید رہا ہے اور اس کا بنیادی ٹارگٹ پاکستان ہے۔ ایسے میں پاکستان کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سمیت تمام جنگی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں آگے بڑھانا چاہیے اور ہمہ وقت ہائی الرٹ رہنا ہوگا کہ پاکستان کی سرحدوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو فوری طور پر اس کو نشانہ بنایا جا سکے۔